رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا. سب تعریف بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کی بادشاہت ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بے بس لاچار مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمایا اور بڑا مضبوط انتظام فرمایا. اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں یوں ہی بھوکا پیاسا چھوڑنے پر قادر تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمارا دھیان رکھتے ہوئے ہمارے لیے کھانے کا بڑا پختہ مضبوط بندوبست فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کھانے کی طرف کو رغبت دلاتے ہوئے، یعنی اپنی اس بڑی نشانی کی طرف کو رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے کلام مجید کے اندر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف کو دیکھیں. اس کا مطلب مقصد مفہوم یہ نہیں ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں یا پھر کھانا کھائیں تو پیٹ بھر کر کھائیں، یا پردیس کو جائیں تو اپنے کھانے کا گھر کے اندر انتظام کر کے جائیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں. اللہ رب العالمین کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اناپ شناپ لقمے کھاتے ہیں اس ایک لقمے کو روکیں اور دیکھیں، سوچیں، تدبر کریں کہ کس ذات نے یہ ہم تک پہنچایا ہے، کیسی حکمت دانائی دانش مندی سے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن ہم اس کی نشانیوں کی طرف کو دھیان نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے ہی آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. لیکن لوگ ہماری نشانیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو رغبت دلائی اس بڑی نشانی کی طرف کو، یعنی جو اس نے ہمارے لیے مہیا فرمائی ہے، یعنی کھانے کا انتظام جو اس نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے اس کی طرف کو رغبت دلائی. اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے دانش مندی سے، کیسی حکمت سے تم تک یہ ہم نے جو کھانا پہنچایا، کیسی حکمت سے پہنچایا. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا. اور کیا خوب ہم نے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اور ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زمین کا پھٹنا عذاب پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی شان دیکھو. اس نے ثم کا الفاظ استعمال فرما کر ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھاڑا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھاڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ثم شققنا الارض شقا. ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. یعنی اگر ہم چاہتے تو اس طرح پھاڑنے پر قادر تھے کہ نہ تو تمہاری فصل کا کوئی نام و نشان رہتا، نہ تمہارا کھیت کا نام و نشان رہتا، نہ تمہاری محنت کی کوئی قدر و قیمت رہتی. لیکن ہم نے ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. یعنی جو ہم نے بیج بکھیرے اور جب وہ کلہ، نازک سا کلہ اوپر کو آ رہا تھا، یعنی اس نازک سے کلے کی مجال نہیں تھی کہ یہ زمین کو پھاڑتا چیرتا ہوا اوپر کو آ جاتا. لیکن جیسے ہی اوپر کو آیا اللہ رب العالمین نے مٹی کو ادھر ادھر ہٹنے کا حکم دے دیا، یعنی زمین کو اچھی طرح پھاڑا. ثم شققنا الارض شقا. ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. یعنی جب یہ اوپر کو آیا تو اللہ رب العالمین نے ایک ڈھانچہ بنایا جس کو ہم بالی کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چن چن کے دانے رکھے. اگر وہ چاہتا تو ایسا ڈھانچہ بنانے پر، ایسی بالی بنانے پر قادر تھا کہ اس کے اندر دانے پھنس جاتے. ہم کاٹنے کو جاتے، کاٹنے کے بعد جب ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے تو وہ اس کے اندر پھنسے کے پھنسے رہ جاتے. لیکن اس کی شان دیکھو، جب ہم بالی کو ہاتھ میں مسلتے ہیں تو دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھس الگ ہو جاتا ہے. ہم مشین کے اندر ڈالتے ہیں، دانے الگ ہو جاتے ہیں اور بھس الگ ہو جاتا ہے.
اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کیا اور کرم کیا. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا ڈھانچہ بنایا کہ دانے الگ اور بھز الگ. ثم شققنا الارض شقا, اور ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. انا سببنا الماء سبا, اور ہم نے کیا خوب پانی برسایا. فلینظر الانسان الی طعامی, انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف کو دیکھیں کہ ہم نے کیا خوب پانی برسایا اور ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی اس دنیا کے اندر نشانیاں ہیں. آج ہم جو آخرت سے دور ہیں اور دنیا کے اندر اتنا مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارے آنکھوں پہ آخرت کی طرف سے پردہ پڑ چکا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کی طرف کو دھیان نہیں دیتے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اتنا مطمئن اس دنیا کے اندر ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یاد ہمارے سینے کے اندر باقی نہیں رہی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی یاد کو اپنے سینے کے اندر سجائیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی طرف کو دیکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو ہمارا ایمان پر ہو.